فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. درود شریف پڑھیے دوستو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل ثلاث من النعم لا أسأل عبدي عن شكرها ولا أسأله أما سوى ذلك وأسأله أما سوى ذلك بيت يكنه وما يقيم به صلبه من الطعام وما يواري به عورته من اللباس. وفي رواية أوحى الله إلى موسى بن عمران يا موسى ارض بكسرة خبز من شعير تصد بها جوعتك وخرقة تواري بها عورتك واصبر على المصيبات فإذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون عقوبة عجلت في الدنيا وإذا رأيت الدنيا مدبرة والفقر مقبلا فقل مرحبا بسعار الصالحين. وفي رواية أنزل الله إلي جبريل في أحسن ما كان يأتي سورة فقال إن الله عز وجل يقرئك السلام يا محمد ويقول لك إني أوحيت إلى الدنيا أن تمرري وتكدري وتزيقي وتشددي على أوليائي كي يحبوا لقائي وتصحلي وتوسعي وتطيبي لأعدائي حتى يكرهوا لقائي فإني خلقتها سجنا لأوليائي وجنة لأعدائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو اور بزرگوں، اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر دو بات سمجھنی چاہیے. اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں کا اللہ کے نزدیک ہم سے سوال ہوگا. جی چھوٹی یا بڑی. اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کا
سوال کریں گے۔ اب نعیم سے کیا مراد ہے یہ تو آپ یہاں سنتے رہتے ہیں، پانی لے لیجئے، بھر پیٹ کھانا لے لیجئے، کچھ بھی لیجئے۔ قدر مشترک یہ کہ ہم پیدائش سے لے کر آخری لمحے حیات تک زندگی میں جتنی بھی چیز شعوری طور پر جان کر کے یا بے شعوری طور پر انجانے میں استعمال کرتے ہیں، ان سب کا اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور آپ کو بھی معاف کر دے۔ انسان سے اللہ پاک اگر کوئی پوچھ لے کچھ تو پھر مسئلہ اس کا خراب ہے، مسئلہ اس کا خراب ہے۔ اللہ ہم سے سوال نہ کریں۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں ہوتا، ہم خیال میں بھی نہیں لاتے، لیکن ان نعمتوں کو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ اور زندگی میں، پوری زندگی میں شاید ان نعمت کا ذکر کر کے اللہ پاک کا ہم شکر بھی نہیں کرتے۔ جی ہم سو جاتے ہیں، سوتے نہیں سوتے؟ سونے کے عالم میں اللہ پاک اپنے نظام کے تحت ہمارے جسم میں سانس کو داخل کرتا ہے اور بغیر میرے ارادے کے، میں تو سو رہا ہوں، سانس جا رہی ہے اور بغیر میرے ارادے کے سانس آ رہی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے تو کس نے شکر کیا آج تک؟ بتاؤ، اس پورے مجمع میں ایک بھی اٹھا دو نا بھائی، ایک بھی اٹھاؤ نا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ سانس جا رہی ہے اور آ رہی ہے، تو اپنا کام کر رہا ہے اور میں غفلت میں سو رہا ہوں۔ نعمت کا شکر کون ادا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ بزرگوں نے لکھا کہ سوانے نگاروں نے کہ سیرت پر تو بہت باتیں ہوتی ہیں، نبی اکرم کی سیرت یوں ہے یوں ہے یوں ہے، ٹھیک ہے، سبھی صحیح، سب کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اندازہ اگر کرنا ہے آپ کو تو رسول اکرم کی مناجات میں کیجیے۔ رسول اکرم کی کس میں دوستو؟ مناجات۔ مناجات کس کو بولتے بابا؟ ارے بولو بھیا، مناجات کس کو بولتے ہیں؟ یا اللہ، ارے مناجات بولتے ہیں دل کی فریاد کو رب العرش کی جناب میں پیش کرنے کو۔ ہاتھ اٹھانا اس کے لیے ضروری، ہاتھ اٹھانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مناجات بولتے دل کی آہ کو اس رب ذوالجلال کے سامنے بیان کر دینا جو ہماری یاس کو آس میں بدل دے، ہماری یاس نا امیدی کو آس امید میں بدل دے، ہماری آہ کو، ہماری آہ کی یاس کو آس میں بدل لے، نا امیدی کو امید میں بدل لے، اس کو کیا بولتے؟ مناجات۔ فریاد، پکار، اپنی کمی کا اقرار، بے نیاز ذات کے سامنے اپنی نیاز کی خیرات لینے کے لیے۔ وہ بے نیاز ہیں، ہم نیاز مند ہیں، تو ہم چلے جائیں اللہ کے پاس کہ آپ اپنی جناب کی خیرات مجھے دے دیجیے۔ آپ اپنی جناب کی مالداروں کی خیرات نہ لینا، لیکن اللہ کی خیرات سے کبھی بے نیاز نہ ہونا۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک روز غسل کر رہے ہیں، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، تو جلدی جلدی سونے کی ٹڈیوں کو اپنے ازار میں لینے لگے۔
تو اللہ نے کہا کہ آپ کو میں نے غنی نہیں کیا. ہوئی 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 بڑا پیارا جواب دیا ہے. یہ واقعہ دو نبی کی طرف انتساب ہے, ایوب علیہ السلام کی طرف بھی اور داؤد علیہ السلام کی طرف بھی ہے. روایت میں دونوں کے نام ہیں, لیکن زیادہ محدثین کی رائے ہے کہ ایوب علیہ السلام ہے. تو کیا کہا اللہ سے کہ اے اللہ میں بے نیاز تو ضرور ہوں, غنی تو ضرور ہوں, لیکن تیری خیرات سے غنی نہیں ہوں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اے اللہ بے شک آپ نے مجھے غنی بنایا ہے, اب میں غنی ہوں, لیکن اے غنی تیری خیرات سے میں بے نیاز نہیں ہوں. تیری خیرات سے میں بے نیاز نہیں ہوں. تیری خیرات تو ہمیں ہر وقت چاہیے, تیری خیرات ہمیں ہر وقت چاہیے. اچھا بابا, ایک بات تو یہ سمجھ لیا, اللہ ہم سے نعمت کا حساب نہ لے. یہ جو میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مناجات میں دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں, اللہم احرسنی بعینک الذی لا تنام وکنفنی برکنک الذی لا یرام وارحمنی بقدرتک علی فلا اہلک وانت رجائی. اب سنو آگے, کم من نعمت انعمت بها علی قل لک بها شکری وکم من بلیۃ ابتلیتنی بها قل لک بها صبری فیا من قل نعمته شکری فلم یحرمنی ویا من قل عند بلائه صبری فلم یخذلنی ویا من رعانی علی الخطایا فلم یفضحنی. اسی میں وقت گزر جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جملے کی وضاحت نہیں کروں گا, ایک جملے کی وضاحت کرنا ہے. اے اللہ بے شمار, کم من نعمت, کتنی نعمتیں آپ کی ایسی ہے اے اللہ کہ انعمت بها علی, آپ نے وہ نعمتیں مجھے دی ہیں, عطا کی ہیں, مجھے دے دیا. جو ترجمہ کر جی, قلل لک بها صبری, قلل لک بها صبری, کہ اس نعمت پر مجھ سے شکر نہیں ہو سکا. تو رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ کتنی نعمتیں آپ کی ایسی ہیں کہ جن کی نعمتوں کا شکر ہم سے, تو کون مائی کا پوٹ ہے یہاں پر جو کہہ دے گا کہ میں نے نعمت کا شکر ادا کیا ہے؟ جی کون ہے جو بولے اس کا شکر ادا کر دیا؟ جی صبح سے شام تک آنکھ سے ہم گناہ کرتے ہیں, اور آنکھ کا گناہ رب ذوالجلال کی طرف جا رہا ہے, لیکن رب ذوالجلال آنکھ کی روشنی کو سلب نہ کر کے ہر سیکنڈ ہمارے آنکھ میں روشنی نازل کر رہی ہے. کون ہے جو شکر ادا کر دے گا؟ ارے یہ تو مشاہدے میں ہے نا بھیا, آنکھ سے ہم صبح سے شام تک کتنا گناہ کرتے, بلکہ مزے لے لے کے کرتے ہیں. تو ہمارا گناہ کہاں جا رہا ہے؟ منعم جس نے یہ نعمت دی ہے اس کے پاس آنکھ کا گناہ جا رہا ہے, اور ان کی طرف سے آنکھ کی روشنی کی فضل مجھ پر نازل ہو رہی ہے. کون ہے جو ادا کر لے گا؟ تو رسول اکرم سلنڈر کر رہے ہیں, کم من نعمت انعمت بها علی قل لک بها صبری. جی اچھا بابا, اب ایک بات تو سمجھ لی, اب دوسری سمجھ لو. دوسری یہ سمجھیے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بیٹھے ہو اہل ایمان, تم لوگوں کو سب کو جنت چاہیے,
جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اچھا سچی سچی بولو، ایک دم فٹافٹ جواب دو. دکان کرنے کے لیے لائسنس نکالنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر بغیر لائسنس کے دکان کھڑو گے تو تمہاری پٹائی ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں؟ کر سکتے ہو. گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لینا ضروری ہے کہ نہیں؟ گاڑی کا اپنے نام ملکیہ بنانے کے لیے انشورنس ضروری ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں ان کاموں کے لیے جس طرح بہت ساری فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دماغ سے بخار نکال دو کہ تم جنت چاہتے ہو اور جنت تم کو فری میں مل جائے گی، میں تمہیں آزمائش میں نہ ڈالوں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم، اور ابھی تم پر وقت نہیں آیا. مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. 3 آزمائش ہے، سخت حالات کا شکار کروں گا تم کو. تم تو سوچنے لگتے ہو کہ ہم گناہگار ہیں اس لیے حالات میں اللہ نے ڈال دیا، فوراً بدگمانی ہوتی ہے. کہو استغفر اللہ. اگر حالات آ جائیں تو فوراً ہم بدگمانی میں مبتلا ہونے لگتے ہیں. بھیا پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. دوسرے بھی تانا دینے لگتے ہیں، ہاں بہت بریانی کھاتا تھا دلی دربار کی، اب دال روٹی پہ گزر ہو رہا ہے. دوسرے بھی تانا دینے تو نہ دینا، کہو استغفر اللہ. اللہ پاک غیبی تربیت کر رہے ہیں اور یہ دنیا میں الجھ رہا ہے، یہ ادھر الجھ رہا ہے، وہ ادھر سلجھا رہے ہیں. ان کا مطمع نظر جنت ہے اور یہ دنیا کے احوال کو دیکھ کے پریشان ہیں. باسا وضراء. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں وزلزلوا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ایسے احوال میں مبتلا کر دوں گا کہ تمہاری پوری لائف ایک دم کھلبلی مچ جائے گی. بیوی بے چین، بچہ بے قرار، خود پریشان حال. مت سمجھنا کہ یہ کسی عذاب الہی میں ہے. کہو استغفر اللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کو جنت میں لے جانے کا لائسنس ایشو ہونے والا ہے. ارے بھائی بلدیہ میں لائسنس کے لیے گاڑی پہ جاتے نہیں جاتے تو کہاں کہتے ہو کہ یہ ہم پر عذاب ہے؟ امین بھائی بولتا ہے کوئی؟ اب بولو کہ نہیں تو میں تو گھر میں بیٹھا رہوں، ٹائپسٹ کے پاس جا کے کاغذ ٹائپ نہ کراؤں، فارمیلٹی جمع کرنے کے لیے رسوم نہ جمع کروں اور لائسنس ایشو ہو جائے. اس کو عذاب نہیں کہتے ہو. اور اللہ پاک جنت میں لے جانے کے لیے تم کو واشنگ مشین میں ڈالے ہوا ہے. واشنگ مشین میں کیسے کپڑا رہتا ہے؟ گر 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 چلتا ہے، رولنگ میں ڈال دیتا ہوں. اللہ فرماتے سنو تم کیا ہو؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. جی حتی یقول الرسول، اس کائنات عالم میں جو سب سے بڑا محبوب ہے اللہ کا، جو سب سے بڑا اللہ کا مقرب ہے، اس پہ بھی احوال لاتا ہوں. اس پہ بھی احوال، یہاں تک کہ وہ اور اہل ایمان سب کہتے ہیں متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ مفتی صاحب بہت پس گیا، مفتی صاحب وظیفہ پڑھتے ہوئے بہت دن ہو گیا. متی نصر اللہ. اللہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. اور قریب سے کیا مراد ہے؟ یہ درجنوں مولانا بیٹھے ہیں یہاں، ان کو پوچھو تو ذرا. قریب کی تفسیر کیجئے مولانا لوگ، آپ لوگ، پھر میں آگے بات کروں گا. قریب سے کیا مراد ہے؟ مولوی صاحب آپ بتائیے. ہاں ہم ہی بتائیں. دیکھو یعنی بریانی میں ہی پکاؤں اور دسترخوان بھی میں ہی بچھاؤں اور ان کو کھلاؤں بھی میں. ہائے 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 ہائے. کہتے صبر کیجئے
اجل آنے والی ہے، موت آئے گی اور آپ کی کامیابی کا دروازہ ہے۔ جی 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 جی، الا ان نصر اللہ قریب واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ تو آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں نا، آپ لوگ جنتی لوگ ہیں سبھی انشاءاللہ۔ اگر کچھ احوال آئے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں سنو اب میں نے کیا کیا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں سنو، 3 چیز کا سوال نہیں کروں گا، بقیہ سب کا سوال ہوگا، معاف کر دے تو اور بات۔ اتنا بڑا گھر امین بھائی جس میں رات میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سر چھپا لے، اس نعمت کا سوال نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ اتنا بڑا گھر جس میں، لیکن اگر بنگلہ ہے امین بھائی تو پھر سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اس کے مفتی آپ، اس کا مفتی میں نہیں۔ سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، مدینہ پاک گئے ہو؟ ارے گئے، ارے سبھی بولو نا، گئے نہیں گئے؟ حضرت عائشہ کا حجرہ کتنا کلومیٹر میں ہے بتاؤ؟ کتنے کنال زمین میں ہے؟ ارے بولو نا یارو۔ لو، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں 10x10 ہو شاید، اتنی جگہ ہے کہ 2 صحابی ایک مدفون ہے، موجود ہیں، ایک قبر کی جگہ باقی ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ خود بخاری کہہ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور مائی ایام میں ہے، آپ تہجد کی نماز کی نیت باندھ چکے ہیں اور سجدہ کرنا چاہتے ہیں، رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو مائی عائشہ کے پاؤں پر ہاتھ لگاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تب حضرت عائشہ پاؤں سکیر لیتی ہے، پھر رسول اللہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور آپ کا مکان کئی کنال زمین میں ہے، پھر بھی تشفی نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، اور مائی آرام کر رہی ہیں چونکہ وہ دن میں نماز نہیں پڑھا جا سکتا، سجدہ کرنا چاہتے ہیں آقا، تو جب رکوع سے سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو پاؤں لگاتے ہیں مائی کے پاؤں پر، مائی پاؤں سکیر لیتی ہے، تب میرا آقا سر بسجود ہوتا ہے کائنات کے رب، عالم کے رب کے سامنے۔ اور آپ کو 1 بیڈ روم کافی نہیں، 2 بیڈ روم کافی نہیں، 3 بیڈ روم کافی نہیں، آپ کو چاہیے بنگلہ۔ کیا چاہیے؟ اور پھر اس میں رکھو گے کتا۔ جی، انسان کے اوپر ترس کھا کر کے نہیں کھلاؤ گے کھانا، اور اس کتوں پر ہزاروں روپے خرچ کر دو گے، نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں ملے گا اور کتا کو لیٹرین کرانے کے لیے گھماؤ گے۔ یہ عذاب الہی ہے، عذاب الہی۔ تو سنو کیا فرمایا، کہا اتنا بڑا مکان کہ جس میں سر چھپا لو، اس کا سوال جلدی جلدی سن لے بابا، ٹائم ہونے والا ہے غالباً۔ چل، دوسری چیز، اتنی روٹی یا کھانا جس سے انسان کی کمر سیدھی رہ سکے، دال اور روٹی۔ اور اپنا کیا مسئلہ ہے؟ بریانی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں یار مولانا صاحب جی۔ دلی دربار کا چاپلی کباب جی، چکن ٹکا اور کوئلے پر کا سیکا ہوا کباب، اس کا جواب، سوال کا جواب دینا ہے۔ دیکھو دوستو، میں تم کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہوں، خوب کھاؤ، لیکن کھانے کے بعد اللہ کا شکر نہ بھولنا۔ امین بھائی، خوب نعمت کھائیے، جتنی اچھی نعمت ہو اتنی بڑی شکر ادا ہونا چاہیے، اتنی زیادہ شکر ادا ہونی چاہیے، ہر نعمت پر شکر ادا ہونی چاہیے، تاکہ یہ نعمت قیامت کے دن ہمارے لیے وبال۔ اللہ کچھ نہیں مانگتے آپ سے، دے تو وہی رہے ہیں نا، وہ کہتے صرف شکر ادا کر دے، تو کیا کر، شکر ادا کر دے۔ چلو بابا، وما یواری بہی عورتہ من اللباس،
اور اتنا کپڑا جس سے انسان کا سطر چھپ جائے، ان 3 چیزوں کا حساب اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا، بقیہ سب کا حساب ہوگا۔ لیکن اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سے حساب نہ لے۔ حساب کی دینے کی کس کے اندر جرات ہے بابا؟ ہے ٹائم میرے خیال سے، ہاں ابھی ہے، 10 منٹ ہے، کیا بول رہے ہو؟ ہے نہیں اور خان صاحب میں خان نہیں ہوں، تھک جاتا ہوں۔ سنو کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران سے کہا کہ اے موسیٰ، روٹی کا ایک ٹکڑا، امین بھائی ذرا غور سے سن لیجئے، کیا کہا؟ بِکَثْرَةِ خُبْزٍ مِّن شَعِيرٍ، جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا جس سے تمہاری بھوک ختم ہو جائے۔ کس کو کریں اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جو کے روٹی کا ایک ٹکڑا جس سے تمہاری بھوک ختم ہو جائے، اور اتنا بڑا کپڑا جس سے تمہارا سطر چھپ جائے، اور کہا سنو اگر کوئی بلا آ جائے، اگر کوئی اللہ پاک کوئی درد دے دیں، رات میں نے اپنی مسجد میں اسی پہ بات کیا کہ اللہ کے دیے ہوئے درد کی شکایت کسی مخلوق سے نہیں کرنا چاہیے۔ بات میری سمجھو، اللہ کے دیے ہوئے اللہ درد دیتے ہیں، کیا درد ہے؟ یعنی کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ آتی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی شکایت غیر سے نہیں کرنا۔ درد دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا درد ہے۔ مصیبت آئی نہیں ہے، بھیجی گئی ہے، اس کی شکایت دوسروں سے نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا مصیبت پر صبر کرو، اور اگر دیکھو کہ فَإِذَا رَأَيْتَ الدُّنْيَا مُقْبِلَةً فَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب دیکھو کہ دنیا تمہارے پاس ہے، سب چپ ہو گئے، تو ہم تو دنیا نہیں آتی ہے تو ناخوش، اور آتی ہے تو خوش ہے۔ خان صاحب ایسا ہی نا؟ اللہ کیا کرے موسیٰ کو کہ جب دیکھو کہ دنیا تیرے پاس خوب آ رہی ہے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں خان صاحب ہنس رہے ہیں، ہاں ہنس رہے کہ دنیا آ رہی ہے تو کیا بولنا چاہیے؟ کیا کیوں؟ عقوبۃ اجلت فی الدنیا، لگتا ہے کوئی سزا ہے جو اللہ جلد مجھ سے لینا چاہتا ہے، کوئی انتقام لینا چاہتا ہے اللہ۔ اے اللہ ہم سے نہ لیجئے گا، ہمارے کسی دوستوں سے نہ لیجئے گا، اے اللہ اپنے فضل سے دیجئے اور اپنے فضل سے بخش دیجئے۔ آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، ہاں گھبرائیے نہیں، بس دنیا آتی ہوئی جب ملے تو شکر میں اضافہ کر دیجئے، شکر میں اضافہ کر دیجئے۔ جماعت نماز چھوڑ دیجئے، کٹا چھوڑ دیجئے، مروا دے گا مجھے یہ۔ زیادہ بزنس میں آمدنی ہو رہی ہے تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیجئے، تاکہ یہ دنیا آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنے، یہ دنیا آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ شکر یہ ہے کہ اگر خان صاحب جن میں پہلے 500 انکم ہوتی تھی اب اگر 600 ہو رہی ہے تو تسبیح میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے، تسبیح میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، چونکہ دنیا زیادہ آ رہی ہے تو عبادت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے بالکل بالعکس ہوتا ہے ہمارے یہاں، دنیا زیادہ آئی تو پھر تسبیح کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تسبیح کا بھائی معاف کرنا، دیکھو میری عادت ہے ہاتھ رکھنے، اور کبھی کہو گے مولوی صاحب میرے سر پر ہاتھ کیوں رکھ رہے یاد جی۔ دنیا جب آتی ہوئی ہوتی ہے تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ اپنا نسیان ہم پر نہ طاری کرے جی۔ نبی اکرم نے دعا مانگی، اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک، اے اللہ اپنی یاد سے مجھے غافل نہ کرنا،
ولا تنسنا ذکرک ولا تحتک عنا سترک، اور تو نے جو پردہ ڈالی ہوئی ہے میرے گناہ پر اس کو نہ ہٹانا، ولا تجعلنا من الغافلین، اور اے اللہ مجھے غافلین میں نہ بنانا۔ یہ رسول اکرم نے دعا مانگی، مناجات مانگی۔ بابا ایک ایک بات ہے اور سنو، وَإِذَا رَأَيْتَ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو جب دیکھنا کہ دنیا تیری طرف سے پیٹھ پھیر کے بھاگ رہی ہے، دنیا تیری طرف سے کیا مطلب؟ پہلے کے مقابلے میں انکم لے۔ تو سبھی بولتے مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، ہم بھی بتا دیتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کہتے جب دیکھو کہ دنیا تمہارے طرف سے رخ ہٹا کے اور جا رہی ہے دوسری طرف، او والفقر مقبلا، اور دیکھو کہ تنگ دستی تیری طرف آ رہی ہے اور کشادگی تیری طرف سے جا رہی ہے، آئے میرا اللہ، فقل، تو کہو مرحبا بشعار الصالحین، مبارک ہو تیرا آنا کہ اللہ نے اپنی ولایت کے لیے میرا انتخاب کر لیا ہے۔ امین بھائی دیکھیے تو کتنی پیاری بات ہے، جب دیکھو کہ دنیا جان چھڑا کے بھاگ رہی ہے اور فقر و تنگ دستی تیری طرف آ رہی ہے، تو کہنا مرحبا، بہت اچھا ہوا کہ فقر تو آ گیا، کہ میرا نام اللہ نے اپنے اولیاؤں میں شمار کر لیا۔ بشعار الصالحین، بشعار۔ ایک دن حضرت علی سے پوچھ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر دوں، ٹائم ہو گیا، تھک بھی گیا۔ پوچھا علی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لبیک، کہا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ کسے کا؟ حضرت علی سے۔ کہا علی تم کو مجھ سے محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ جان دے دوں آپ پر۔ فرمایا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو یاد رکھ لینا کہ ہمارے گھر میں کتنے دن چولہا نہیں جلا؟ بولو کتنے دن؟ زور سے بولیے نا۔ ارے روزہ ہے آپ کا، میرا بھی یار۔ 2 مہینہ کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ اور اس مجمع میں اٹھاؤ تو ہاتھ جس کے ہاں 2 دن چولہا نہ جلا ہو، 2 دن چھوڑ دو، 2 شام بتاؤ اس مجمع میں کوئی ہے جس کے ہاں چولہا نہ جلا ہو غربت سے؟ بتاؤ بھائی بتاؤ، بولو بھائی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ کہا علی تم کو مجھ سے محبت ہے؟ کہا بالکل۔ تو کہا دیکھو جیسے پہاڑ پر سے پانی کو چھوڑو تو نیچے کتنی تیزی سے آئے گا۔ کہا کہ اب تم پر جب مجھ سے محبت ہے تو تم پر فقر و فاقہ، تنگ دستی، مصیبت، بلائیں، پریشانیاں اسی طرح آئے گی، علی قدم جما کے رہنا۔ ہمارے یہاں جو آدمی خوب کھاتا پیتا ہے بولتا ہے ہم بہت اچھے، وہ تو آدمی نمازی آدمی ہے، دیکھو نا مر رہا ہے بھوک سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر کرو۔ اللہ سے ہم تنگ دستی سے بھی پناہ مانگتے ہیں، فقر و فاقہ سے بھی پناہ مانگتے ہیں، لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ قضاء و قدر کے تحت، اب حدیث سمجھ لو، قضاء و قدر کے تحت تم نے خوب تدبیر کی، فراخی کی، لیکن ان کی مرضی نہیں ہوئی اور تمہاری طرف اگر کوئی بلا آ گئی تو پھر زبان پر حرف شکایت نہ لانا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا، اور دل کو سمجھانا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے نیک صالحین کے ساتھ میرا حشر کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو یہ تو کٹنی ہے، کٹ ہی جائے گی، یہ تو کٹ ہی جائے گی۔ کس کی نہیں کٹی؟ بلال کی بھی کٹ گئی، رسول اللہ کی بھی کٹی، اور عتبہ کی بھی کٹی، شیبہ کی بھی کٹی، امیہ ابن خلف کی بھی کٹی، صفوان بن وائل کی بھی کٹی، اسود ابن مطلب کی بھی کٹی، ولید ابن مغیرہ کی بھی کٹی، لیکن یہ سب ملعون ہیں
اور میرا رسول اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا، اور یہ سب مردود ہیں، اور میرا رسول اللہ کا محبوب ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ ہم محبوب کے ساتھ چلے جائیں، ہماری تمنا نہیں ہے کہ ہم مردود کے ساتھ جائیں۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکبر میں مبتلا ہوئیے۔ اللہ نے دیا ہے تو کیا کیجئے بابا خان صاحب؟ شکر۔ شکر کا کیا مطلب؟ سال میں 2.5% بل التزام زکوٰۃ دینا، نو لم سم۔ یہ خان صاحب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب لم سم، نو لم سم، ایک دم فیکٹ ایگزیکٹ، زیادہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تو شلوار پہن کے آئے تھے آپ؟ ٹوپی تھی، یہ پگڑی تھی، یہ سب کس نے دیا؟ تو جب اللہ نے شلوار دیا، پگڑی دیا، قمیص بھی دی، بنیان بھی دی، نوٹ بھی دیا، موبائل بھی دیا، کلاشن کوف بھی دیا، دیا نہیں دیا؟ تو جب دیا تو کلاشن کوف کے اعتبار سے اللہ کے مال کی زکات دے دو۔ پھر دیکھو اللہ تم کو اولیاؤں کی فہرست میں لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے شکر۔ یہ کیا ہے بابا؟ ناراض نہیں نہ ہو، یہ کیا ہے؟ شکر۔ یہ کیا ہے؟ شکر۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مفلوق الحال، تنگ دست، پریشان، پتہ ہے کہ احوال میں گھرا ہوا ہے، تو مٹھی بند کر کے اس کو دے دو، بھلے ایک ہی درہم دو۔ آج میں نے اپنی مسجد میں دوستوں کو ایک بات کہی، اس سے زیادہ میرے بس ہی میں نہیں، مانا اور دوں، واللہ میرے بس میں نہیں ہے، واللہ کہتا ہوں اگر اس سے زیادہ میرے بس میں ہو تو اور دوں میں۔ رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی نے صدقہ کیا داہنے ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، بھلے وہ ایک چونی کیوں نہیں، چونی سمجھتے ہو؟ 25 فلس، تو قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ دیں گے۔ اب اگر کوئی بیوقوف ایک درہم میں بھی عرش کا سایہ نہ لے تو میرے نزدیک اب اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک درہم میں عرش کا سایہ ملتا ہے، ایک۔ اب بہلول نے تو زبیدہ کو ایک درہم میں جنت دے دی تھی، وہ قصہ نہیں سنانا مجھے۔ ایک درہم میں زبیدہ کو جنت دے دی تھی۔ رات میں ہارون رشید نے دیکھا کہ زبیدہ ایک بہت بڑا مال ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ او ایسا خوبصورت، کا تیری بیوی زبیدہ۔ اتنے میں زبیدہ آئی، گئی، دروازہ کھلا، جنت چلی گئی۔ ہارون رشید بھی سوچا میں بھی اندر، تو داروغہ جنت نے کہا دیا نہیں بابا نو الاؤ۔ تو اس نے کہا مائی وائف، کہا نو وائف، تو میری بیوی ہے یار۔ تو اس نے کہا نہیں جب تیری بیوی ہے تو ہے۔ یہ جنت اس نے ایک درہم میں، وہ بہلول کسی موج میں تھا، مستی میں بیٹھا ہوا تھا دریائے دجلہ کے کنارے، زبیدہ اور ہارون، اس کا ایک درہم میں اللہ کی جنت۔ زبیدہ نے ایک درہم دے کے لے لیا۔ ہارون رشید نے سوچا یہ پاگل آدمی بہلول ایک درہم میں جنت دیتا ہے۔ جب رات میں خواب دیکھا، جب فرشتے نے اس کو گھسنے نہیں دیا تو ڈھونڈ رہا ہے صبح میں بہلول کو، وہ ملا ہی نہیں، ملا بہت مشکل سے۔ تو بولا بہلول تو 1000 درہم لے لے، جب کہا نہیں 1000 نہیں، سلطنت بھی عراق کی دے دے گا، اب جنت تجھے نہیں ملتی، جا۔ تو دوستو ایک درہم بھی اگر کسی کو اللہ کے لیے دے دو گے تو اللہ کیا دے گا؟ یہ شکر ہے، شکر۔ یہ کیا بابا؟ کیا ہے بابا؟ شکر۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو شکر کی توفیق فرمائے، تکبر سے بچائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ آپ ہم سب کے رب ہیں ہم سب آپ کے بندے ہیں پروردگار عالم جمعۃ المبارک کا دن ہے عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے ہم سب بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ رحمت کا عشرہ نکل گیا اور ہم غفلت میں پڑے رہے پروردگار عالم یہ مغفرت کا عشرہ آ گیا اب ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ دامن کو تیرے سامنے پھیلا دیا ہے اے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو ارحم الراحمین ہے میرے اللہ آپ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم اے اللہ یہ قول پر ہم ایمان لائے یہ آپ کی کتاب کی آیت ہے اے اللہ ہم اس بات کو سن کر کے آپ کے سامنے مناجات کرنے لگے ہیں اے اللہ ہم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے آپ قبولیت کرنا شروع کر دیجئے اے اللہ آپ قبول کر لیجئے پروردگار عالم محض اپنے فضل سے لطف سے کرم سے عنایت سے آج تک کی زندگی میں جتنے صغیرہ ہو گئے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں تمام کبیرہ سے توبہ کرتے ہیں خلوت اور جلوت کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں دن اور رات کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں زنا سے توبہ کرتے ہیں لواطت سے توبہ کرتے ہیں شراب سے توبہ کرتے ہیں تمام کبائر سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تیرے سامنے ہیں اور اب حاضر ہو گئے ہیں پروردگار عالم آپ معاف کر دیجئے اے اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی روزہ کی حالت میں دعا کو آپ رد نہیں کرتے روزے دار کی افطار تک کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں اے میرے مالک میرے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں سمیع الدعا ہے مجیب الدعا ہے اے اللہ قریب ہیں مجیب ہیں الہ العالمین ہم سب کی فریاد کو سن لے خطاؤں کو بخش دے درگزر کر دے اے اللہ جب تک ہماری زندگی حیات ہے مقدر ہے ہمیں ایمان پر اسلام پر اعمال صالحہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ استقامت کی توفیق نصیب کر دے پروردگار عالم ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تیری طرف رجوع ہو گئے اے الہ العالمین تو ہی بتا کہ تیرا در چھوڑ کے میں کہاں جاؤں اے اللہ کوئی بھی نہیں اے اللہ کوئی بھی نہیں اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اے اللہ آپ نے خود ہی قرآن میں کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے اللہ آپ نے تو کہا ہے کہ یغفر الذنوب جميعا اے اللہ تو ہم پوری زندگی کے گناہ سے توبہ کر رہے ہیں پروردگار عالم ہماری فریاد کو سن لے الہ العالمین خطاؤں کو بخش دے درگزر کر دے
ہماری بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے، اے اللہ ہماری سیئات کو مبدل بحسنات کر دیجئے۔ پروردگار عالم دیدہ باطن کو اپنے معرفت کے نور سے منور کر دیجئے، نور عرفان عطا کر دیجئے، نور قرآن عطا کر دیجئے، اولیاء صادقین و صدیقین میں ہمارا نام شمار کر لیجئے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، تیرے در پہ آ گئے ہیں، اے اللہ اب مجھے آپ کے در سے اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ آپ ہماری مغفرت کا اعلان نہ کر دیں۔ پروردگار عالم، ایک آدمی بڑا مالدار ہوتا ہے، اس کے سامنے جب کوئی انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ اپنے در سے کسی سائل کو واپس کر دے۔ اے اللہ تو سب کے سب سائلوں کو پورا کرنے والا ہے۔ الہ العالمین، محض اپنے فضل سے ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا معاملہ کر دیجئے، کرم کا معاملہ کر دیجئے۔ الہ العالمین، جسم کے ایک ایک بال کو، انگ انگ کو، جوڑ جوڑ کو جہنم سے آزادی دے دیجئے۔ پروردگار عالم، جسم کے ایک ایک بال، بوٹی بوٹی، انگ انگ، جوڑ جوڑ، ریشہ ریشہ کو اپنے ذکر کی گویائی عطا کر دیجئے۔ الہ العالمین، اپنے فضل سے، لطف سے، کرم سے ہم سب کے حال پر رحمت کی چادر کو ڈال دیجئے۔ الہ العالمین، ہم سب بہت گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں۔ اے اللہ تو مجھے نہ دیکھ، اپنی رحمت پہ نگاہ کر لے۔ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اے اللہ ہم آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جس کے لیے آپ نے قرآن میں کہا ہے رحمتی وسعت کل شیء۔ اے اللہ تو اسی رحمت واسعہ میں ہم سب کو چھپا لے۔ پروردگار عالم، اب ایک آخری التجا ہے کہ جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی ہماری موت آئے، پروردگار عالم تو توبہ نصوح کا الہام کر دیجئے گا، حالت طہارت میں ہمارے ایمان کا خاتمہ کیجئے گا۔ پروردگار عالم، ہم سب کے سب قومے کی موت سے پناہ چاہتے ہیں، اسپتال کی موت سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے گھر میں، مسجد میں، عبادت کی مشغولیت میں ہماری جان نکالیے گا۔ پروردگار عالم، حالت طہارت میں نکالیے گا، ہماری موت سے پہلے اپنی رضوان و غفران کا فیصلہ کر دیجئے گا۔ پروردگار عالم، جب لوگ ہمیں غسل دے رہے ہوں گے تو آپ رحمت کی بارش کر دیجئے گا۔ پروردگار عالم، جب لوگ کفن دے رہے ہوں گے تو آپ مغفرت کے کفن میں لپیٹ دیجئے گا۔ پروردگار عالم، جب لوگ کندھے پہ اٹھا رہے ہوں گے تو آپ اپنی رحمت میں ہمیں اٹھا لیجئے گا۔ جب لوگ ہمیں قبر میں ڈال رہے ہوں گے تو ہمارے ساتھ اپنی رحمت کو اتار دیجئے گا۔ اے اللہ، جب لوگ واپس آ رہے ہوں تو آپ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے قبر میں ہمارا ساتھ دیجئے گا۔ پروردگار عالم، چھوٹی منہ اور بڑی بات ہے لیکن تیرے لیے بڑی نہیں ہے میرے اللہ، میرے اللہ تیرے لیے بڑی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے لیے بڑی نہیں ہے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، محض اپنے لطف کی بنیاد پر، کرم کی بنیاد پر، فضل کی بنیاد پر ہمارے ساتھ اکرام کا معاملہ کیجئے گا۔ اے اللہ، آج تک آپ نے اپنا فضل کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اپنا فضل ہی کیجئے گا اور اپنے فضل والوں کے ساتھ رکھیے گا۔ اولیاء صالحین و صدیقین کی معیت نصیب کیجئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کر دیجئے گا، حوض کوثر پر حضور کے ہاتھوں سیراب کر دیجئے گا۔ اے میرے مالک میرے اللہ، پل صراط پر ہمارے پاؤں کو جمع دیجئے گا۔ الہ العالمین، گناہ تو بہت ہے پر تیری رحمت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تیری رحمت بڑی ہے، تیری مغفرت بڑی ہے۔ پروردگار عالم، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دل کی جائز حاجتوں کو پوری کر دیجئے۔ اے الہ العالمین، بے شمار لوگ روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہیں، تمام کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ کاروباری انسان کے کاروبار میں روزی حلال میں برکت ڈال دیجئے۔ الہ العالمین، اپنے شکر کی توفیق نصیب کر دیجئے، توبہ کی نعمت کو کرنے والا بنا دیجئے، مغفرت کی نعمت کو وصولنے والا بنا دیجئے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، وہ سب کچھ عطا کر دے اپنے خزانے سے کہ جو خیر کی لائن سے تیرے خزانے میں موجود ہے، ان تمام شرور و فتن سے بچا لیجئے جو تیرے خزانے میں موجود ہے۔ الہ العالمین، وہ تمام بھلائیاں عطا فرما جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں مانگی، ان تمام شرور و فتن سے بچا لے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اے میرے
مالک ریا سے، سمعہ سے، عجب سے، کبر سے، تکبر سے ہمارے سینے کو کینے سے پاک کر دے۔ الہ العالمین، آج تک کی ہماری زندگی میں جہاں کہیں بھی اخلاص کے خلاف کوئی عمل مجھ سے ہوا ہو، دانشتہ طور پر یا غیر دانشتہ طور پر، اے اللہ میں سب سے اس مجمع کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہم منا السؤال ومنک القبول، یا مجیب، سب کہیے یا مجیب، یا مجیب، یا مجیب، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، یا قریب غیر بعید، یا قریب غیر بعید، یا قریب غیر بعید، یا شاہد غیر غائب، یا شاہد غیر غائب، یا شاہد غیر غائب، یا غالب غیر مغلوب، یا غالب غیر مغلوب، یا غالب غیر مغلوب، یا ذل معروف، یا ذل معروف، یا ذل معروف۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ جزاک اللہ خیر دوستو۔ بیٹا چشمہ کتاب مجھے مل جائے گا، صبر کرو صبر کرو، پہلے یہ نکال لینے دو جیب میں سے، پھر اس کے بعد